والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بار الہ ذکر محمد وآل محمد قبول فرما۔ جو جیسے نیت لے کے دروازہ حسین پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ بار الہ تجھے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، محمد مصطفیٰ کے نبی برحق ہونے کا واسطہ، علی ابن ابی طالب کے ولی کائنات ہونے کا واسطہ، زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ غانیان مجالس میرے بھائیوں کی صف عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس مجلس عزا کا ثواب اس خانوادہ کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما۔ میں نے ڈھیر ساری دعائیں کروائیں، کسی بندے نے آمین کہی کسی نے نہ کہی۔ اپنے دونوں ہاتھ بلند کیجئے گا، میں واجب زمانے کی واجب دعا کروانے لگا ہوں۔ جتنی طاقت میرے حسین بادشاہ نے عطا فرمائی ہے اتنی بلند آواز سے مل کے ذوق و شوق سے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت کا میرے وارث کائنات کے ظہور میں تاجیل فرما۔ میرے وارث پاک و ظہور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ وارث پاک کے قدمین میں شہادت کا رتبہ نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ اس بندے کے ذہن میں جتنا ولایت علی کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات۔ ایک صلوات اپنی تعداد کے مطابق بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کے باجماعت صلوات تلاوت فرمائیں ذکر محمد و آل محمد۔ آپ کی صلوات قابل مجلس نہیں ہے، میرے مولا کا فرمان ہے ارفعوا صلواتکم علیہ بالصلاۃ علینا انہا تذہب بالنفاق۔ میرے مالک نے فرمایا جب بھی صلوات پڑھو بآواز بلند پڑھو، اس سے نفاق دور ہوتا ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے ذکر محمد۔ میرے وارث پاک کے ظہور و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر؟ اچھا صلی اللہ علیہ محمد۔
وارث شریعت کی ذات پہ بابا سے بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ملک حیدری، برعظمت آل محمد بآواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی قدر، معززین محفل حسین، سرمستان بادہ ولایت حیدر کرار، اگر آپ کی توجہ شامل حال ہو تھوڑی دیر ذکر محمد و آل محمد کیا جائے۔ حادثاتی طور پر ممبر پہ موجود نہیں، اس ممبر پر حاضر ہونے سے پہلے 12-13 سال سے آپ کے پاک مذہب کا طالب علم ہوں، یہاں سے لے کر نجف اشرف تک خیرات علم کا سجدہ کرنے کے بعد ممبر پہ فقط اس وجہ سے حاضر ہوں کہ جا کے علی والوں کو بتاؤں علی نہ چھوڑنا ورنہ سزا جہنم میں۔ آباد رہے، آباد رہے، جو مجلس سننے والے افراد میرے سامنے تشریف فرمائیں، مل جل کے حیدری آباد و شاد رہی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ بزرگ مدعا امام حسین علیہ السلام کے ساری زندگی جنہوں نے محمد و آل محمد کی ولایت پہ کھل کھلا کے ذکر کیا، میرے بزرگ محترم جناب مفتی عابد حسین صاحب، میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے 2-4 جملے ولایت علی کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس رش والے ماحول میں مجلس پڑھنے کا میں عادی نہیں، ذرا زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے مولا کی نوکری کرنے کے لیے، مگر میں مولا کے مداح خانوں کو پریشان کیے بغیر اپنے حصے کا ثواب آپ تک پہنچانے کے لیے پہلا فکرہ عرض کرنے لگوں۔ اللہ کی اس زمین پہ چند مقام ایسے ہیں جہاں پر بیٹھنا عرش والے بھی چاہتے ہیں۔ آپ میری توجہ فرمائیں گے، آپ میرے ساتھ آئیں گے تو زمین پر چند مقام ایسے ہیں جہاں پر ساکنان عرش بھی آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسکرا کے میری جانب دیکھو تو میں جلدی مجلس تمام کر لوں گا۔ ان میں سے پہلا مقام ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی میں کائنات کے رسول تشریف فرما تھے، محمد مصطفیٰ کی مسجد اصحاب باوفا سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے میرے مذہب کو مصطفیٰ ایسا عطا فرمایا، میں متوجہ بندے کے سامنے فکرہ عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ مجلس مجھے نہیں آتی جو مجمع کو پہلے یاد ہو، مجھے اپنے حصے کی نوکری ادا کرنے کی عادت ہے۔ اللہ نے مفتی صاحب قبلہ میرے مذہب کو مصطفیٰ وہ عطا فرمایا، وہ آنکھیں بند کر کے بھی دیکھے تو قیامت تک دیکھ لیتا ہے۔ تھوڑے لمحے گولی میرے مصطفیٰ سردار نے اپنی دونوں آنکھوں کو بند فرمایا، کیونکہ اللہ کی آنکھ بند ہو تب بھی دیکھتی ہے، اللہ کی آنکھ کھلی ہو تب بھی دیکھتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ایک لمحے میں یہاں سے لے کر قیامت تک کا سفر کیا۔ میرے مصطفیٰ نے تمام زمانوں کے تمام حالات دیکھے۔ میں ممبر پہ دعویٰ تو نہیں کرتا، اتنا بتا دیں جا تو حسین کا دروازہ جو جتنے ادب سے آئے حسین اسے اتنا عزت دار کر دیتا ہے۔ مجھے پاکستان کا کوئی ممبر یاد نہیں جہاں علی ابن ابی طالب کے دروازے کے نوکر نے ولایت علی کے لیے بوالِ شاہ جملہ کا اور شبیر کے ماتمے نے مجھے دعا نہ کی ہو۔ رسول نے ہر زمانے پہ نگاہ رکھ کے، خاص طور پر آخری زمانے پہ نگاہ رکھ کے فرمایا، زمانے والے یاد رکھو، لا يعذب اللہ هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علی و عطرتہ۔ میں دیکھوں گا میری مجلس میں علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت کو واجب اور اوجب سمجھنے والا کہاں بیٹھا ہے، اور مجلس حسین میں وقت گزارنے والا کہاں بیٹھا۔ سرکار نے فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا جس میں زمانے میں روزانہ کوئی نہ کوئی وبا، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی آسمانی آفت، کوئی نہ کوئی زلزلہ زمین پہ آتا رہے گا۔ ایک بندہ رسالت مآب کی محفل اٹھا، یا رسول اللہ ہمیں بتاؤ تو صحیح وہ زمانہ کون سا ہے اور کن لوگوں کی وجہ سے اللہ اس زمانے پہ عذاب نازل کرے گا۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا آخری زمانے پہ عذاب ان مولویوں کی وجہ سے آئے گا جو ولایت علی چھپا دیتے ہیں۔ ہاتھ شبیر کے ماتمی کہو تو اٹھنا چاہیے نا، چہرہ علی والے کہو تو مسکراہٹ آنی چاہیے نا۔ اللہ تو یا علی آکھن لیا سنگا تا فرما، میں ایڈے ٹھڈے نعرے تے مجلس پڑھن دا آدھی کوئی نہ،
کسی رال کے نعرہ مرے سو تک اگلی مجلستان پڑی جائے. آپ گواہ ہو جائیں ابھی بھی آپ کا سارا مجمع علی کے نام میں شامل نہیں ہے، کیونکہ مجمع کو شاید یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ علی کا نام لینا شاید ذاکر کی کوئی مجبوری ہے. میں غازی شہنشاہ کے دو علمائن کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں تو کل تک علی علی کرے نا، تیرا علی کہنا میرے نامہ عمل میں نہیں لکھا جائے گا. اگر میں ممبر پہ کل تک علی علی کی صدا لگاتا ہوں تو میرا علی کہنا جناب کو فائدہ نہیں دے گا. میں علی کا نام لینے کا فائدہ بتاتا ہوں. اگر ریاست کے عزاداروں کو جملہ پسند آ جائے تو پھر علی کا نام اس انداز سے لیجئے گا جس طرح نوکر مل کے اپنے سردار کا بھائی نام لیتے ہیں. میرے سرکار نے فرمایا جب بھی ہمارے فضائل کی نوری محفل سجے نا اس میں یا نام مصطفیٰ لیا کرو یا نام علی ابن ابی طالب لیا کرو. پھر میرے سرکار نے فرمایا جب بھی ہمارا نام لو بواضح بلند نام لو. سرکار اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب دیکھوں گا کس کے شجرے پہ علی لکھا جاتا ہے. سرکار نے فرمایا جب بھی نام مصطفیٰ یا نام علی لیا جائے جہاں تک آواز جائے 40 دن تک شیطان اس رقبے میں آتا ہی نہیں ہے. اندر باہر والے سردار مل کے دائیں ہاتھ بلند ہے داری آباد زمانے پہ عذاب ان مولویوں کی وجہ سے نازل ہوگا جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہہ کے علی چھپاتے تھے. ہو سکتا ہے مجلس کے بعد کوئی سوال کرے اقترواز علی ابن ابی طالب کے دروازے نجف اشرف کا طالب علم ہے. ہمیں بتا دو صحیح علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت اپنے دل میں رکھنے کا فائدہ کیا؟ نہ لنگر تقسیم کرنا میری ڈیوٹی، نہ سوئے مجمع کو جگانا میری ذمہ داری. میری ذمہ داری چہاردہ معصومین کی موجودگی میں ولایت علی کا بشری تقاضے کے مطابق حق ادا کیا جائے. میں جناب کی نمبرنگ کا شکار ہونے نہیں آیا، اپنے اسے کا ذکر فضائل آپ تک پہنچانے آیا. ہمیں بتایا جائے علی ابن ابی طالب کی ولایت، علی ابن ابی طالب کی محبت، علی ابن ابی طالب کا پیار دل میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مفتی صاحب کی بلا جانو والے کا یہ مجمع اگلے سال تک اس مجلس تک اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے داد دے تیری داد تیرے نوکر کا ترازو پورا نہیں کرتی. تو چپ کر کے مسکرا کے وصول کرے گا، نوکر اس بات پہ راضی ہے. میں جناب کو قدموں پہ کھڑے کرنے آیا ہی نہیں ہوں، میں شعور کا رزق جناب کے درمیان تقسیم کرنے آیا. ہمیں بتایا جائے علی کی ولایت دل میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی محبت دل میں آباد کرنے کا بھائی مدثر فائدہ کیا ہے؟ کائنات کے رسول نے مسجد میں بیٹھ کے فرمایا الموالی العارف علی ابن ابی طالب عابد و ان لم یعبد. اور زمانے کے جاہلوں یہ علی دل میں رکھنے کا تھوڑا فائدہ ہے. بندہ عبادت نہ بھی کرے وہ عبادت میں لکھتا ہے. اللہ خیر کرے جی یا علی مدد والے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل. مجھے کائنات میں ڈھونڈ کے کوئی ایسا پیر دکھا جس کے نام کی فقط دل میں محبت رکھی جائے. اللہ ہر وقت عبادت میں شمار کرتا ہے. زیادہ نہیں بس 6 فائدے. کتنے؟ جنہوں کو زبان ہو انہوں بولیں کتنے؟ وعدہ ممبر پہ 7واں نہیں پڑھوں گا. آج کی اس مجلس میں میں ذکر مصائب بھی نہیں پڑھوں گا، مگر یہ جانو والا کہ مجمع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 6 فائدے 6 منٹ میں سننے یا 30 منٹ میں سننے. مجلس تو وہ جو رہ گئی. آپ کسی کی نوکری تو میں ادا کرتا چلا ہوں. 6 فائدے مجھے ولایت علی کے ممبر پہ بیان کرنے ان لوگوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں جو ہر مجلس کے بعد کہتے ہیں جی ہر مجلس میں علی پڑھنا ضروری ہے. ہر مجلس میں تذکرہ ولایت علی ابن ابی طالب کرنا ضروری ہے. ایسا علی پڑھا جا رہا ہے ہمارے گھروں میں تقسیمیں ہو گئی. پتہ نہیں کیسے کیسے ذاکر خطیب آگے کیسی کیسی گفتگو کرتے ہیں. ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. جس بندے کو ہر رشتہ علی کے ساتھ جوڑنے کی عادت ہے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیے. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اللہ اس رشتے پہ لعنت کر جو علی کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ میرا ہر رشتہ علی ابن ابی طالب کے دروازے سے جڑا ہے. مجھے ہر وہ رشتہ زندگی میں رکھنا ہے جس کی سرحد کا اختتام دروازہ شاہ نجف علی ابن ابی طالب سرکار پہ ہو. 6 فائدے مجھے آپ تک علی ابن ابی طالب کی ولایت کے پہنچانے ہیں. اگر ان لوگوں کے لیے جو مجھے دیکھیں گے اور مجھے سنیں
میں کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کرنے لگا، مسجد رسول کی بات کرنے لگا۔ میرے مذہب کی بنیادی 50 امہات کتابوں کی ذمہ داری قبول کر کے 2 جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک بندے نے دوسرے بندے کے ساتھ اپنا بازو ٹکرایا۔ جب بھی رسول ممبر پہ آتے ہیں تو تذکرہ علی ابن ابی طالب کا کرتے ہیں۔ کوئی دن خیر سے ایسا ہو جس دن علی کا ذکر نہ کریں تو جناب حسنین کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی دن ایسا ہو جس دن علی کا ذکر بھی نہ ہو، حسنین کا ذکر ہو، پھر اپنی صدیقہ بیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہماری اسلام کے لیے کوئی کم قربانی ہے؟ جو اللہ کی گندوں برباد نہیں کرتا اس بندے کو بولنے کی دعوت دینے لگا۔ انہوں نے اپنے مقام پہ سوچا، جو زمانے کی سوچ کو سن لے اسے محمد کہتے ہیں۔ فغضب النبی، سرکار کے چہرے پہ غضب آیا۔ سرکار نے فرمایا تم علی ابن ابی طالب کا تذکرہ برداشت نہیں کرتے، تم برداشت کرو، میں آج علی کے شیعہ کے فضائل پڑھوں گا۔ مجھے نہیں خبر کون کس حیثیت سے کس نیت سے میری مجلس کو سماعت کر رہا ہے، زیادہ تو میں نے پڑھنا نہیں ہے، بس ہوا کے ایک جھونکے کی طرح اپنا پیغام دے کے میں جناب سے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ سرکار نے فرمایا زمانے والے یاد رکھو، آلا ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویأکل من طوبی ویرا مکانہ فی الجنہ۔ جو مجھے سننے کے لیے بیٹھا ہے میں اس بندے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا زمانے والے یاد رکھو، جس بندے کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت ہوگی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک مرنے سے پہلے کوثر پی نہ لے۔ بولیے گا جو زبان رکھتا ہے ذکر ولایت میں بولنے کے لیے۔ بھائی غیور صاحب بھی آ گئے، اب میری نگاہ پڑی، مولا آپ کی مودت سلامت رکھے۔ اس وقت تک علی کا محب نہیں مرے گا جب تک مرنے سے پہلے کوثر پی نہ لے۔ مفتی صاحب کی بلا اگلا جملہ رسول نے فرمایا، اس وقت تک علی کا محب نہیں مرے گا جب تک جنت کا کھانا زمین پہ کھا نہ لے۔ اس وقت تک علی کا محب نہیں مرے گا جب تک مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر، جنت میں اپنا قصر، جنت میں اپنا محل دیکھ ڈالے۔ محفل رسول کی بھی ہو تو ہر بندہ علی کو برداشت کرنے والا نہیں ہوتا۔ بابا جی دعا فرمائے گا، ایک بندہ اپنے قدم پر یا رسول اللہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، مریں گے تو قبر میں جائیں گے، قبر میں جب آئیں گے تو سوال و جواب ہوگا، سوال و جواب دے کے اٹھیں گے تو پھر میدان محشر سجے گا، محشر میں پتہ لگے گا کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا۔ میں کسی بندے کا کنڈا کھٹکھٹا کے علی بتانے نہیں آیا جس کے حصے کا رزق وصول کرنا۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جا اور تیری ماں تیرے جنازے پہ ماتم کرے، یہی تو علی کا فائدہ ہے۔ تو علی سے محبت کر، اللہ جنت زمین پہ لے آئے گا۔ تو علی سے محبت کر، محبت علی میں اللہ جنت کی نعمتیں زمین پہ لے آئے گا۔ اب سر اٹھائیں وہ بندے جو کہتے ہیں میری عبادت نام علی سے باطل ہو گئی، جو ماتمیوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آلا ومن احب علی لا ینشر دیوانہ، فرمایا جو میرے علی سے محبت کرتا ہے میدان قیامت میں اس کا نام عمل نہیں کھلے گا۔ وَلَا يُنْصَبْ مِيزَانَهُ، اس کے نماز روزہ تولنے کے لیے اللہ میزان نہیں سجائے گا۔ اور محبان ولایت علی ابن ابی طالب اور علی کا صلہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے ساتھ بولتا تو وہی ہے جسے میں سمجھ میں آتا ہوں۔ لا ينشر دیوانہ، علی والے کا نام عمل نہیں کھلے گا۔ وَلَا يُنْصَبْ مِيزَانَهُ، علی والے کے لیے نماز روزہ تولنے کے لیے اللہ میزان نہیں سجائے گا۔ وَقِيلَ لَهُ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شِئْتَ، سرکار نے فرمایا جب بھی علی والا میدان محشر میں پہلا قدم رکھے گا، اللہ کی جنت کے کل 8 دروازے ہیں، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے میدان محشر میں جو علی والا کھڑا ہے، جس دروازے میں سے دل آئے گزر جا تیرے دل میں میرا علی رہتا ہے۔ 8 دروازے میری جنتوں کے کھلے ہیں، جس دروازے میں سے دل آئے گزر جا تیرے سینے میں میرا علی رہتا ہے۔ سارے اٹھا جس بندے کا دعویٰ میں نے زندگی میں علی کی ولایت کا غداری نہیں کی ہے، اس بندے کے لیے ولایت علی کا، میں گنہگار بندے کا انعام بتا رہا ہوں۔
میں عارف اور ولی شیعہ کا تو بتا ہی نہیں رہا۔ علی والا پہنچے گا جنت کے دروازے پہ، فرشتے روکیں گے رک جا علی والا، وہ کہے گا ابھی جنت کی دعوت ہی ابھی روک دیا۔ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے تو نے ساری زندگی میرے علی سے غداری نہیں کی ہے۔ میدان محشر میں 80 بندے چن کے جنت لے جا، یہ علی کی ولایت کا انعام ہے۔ 80 بندے جس میں سے دل آئے لے جا گنہگاروں کو، اور جس علی کی ولایت کو دل میں رکھنے کا گنہگار شیعہ کا یہ صلہ ہے، اس علی کا اپنا اقتدار ولایت کتنا بلند ہوگا۔ اس علی ابن ابی طالب کا بابا جی اپنا اقتدار ولایت کا ہوگا۔ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے علی ابن ابی طالب کے محشر میں اقتدار کا ایک جملہ میرے لبوں پہ آ گیا۔ خود علی ابن ابی طالب سرکار سے پوچھا کہ مولا بتائیں تو صحیح آپ کا میدان قیامت میں کتنا اقتدار ہوگا۔ علی نے فرمایا انی واقف بین الجنت والنار، میں ابو طالب کا بیٹا جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا۔ وَأَقُولُ لِلنَّارِ، اور میں جہنم کی آگ سے مخاطب ہو کے کہوں گا۔ یاد رکھیے گا یہ حیدر قرار کا جملہ علی نے فرمایا اتنا اچھا بیٹا اپنے باپ کا فرما بردار نہیں ہے جتنی جہنم کی آگ مجھ علی کے تابع ہے۔ علی کہتا ہے میں جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا اور میں جہنم کی آگ کو پکار کہوں گا یا نارو خذی ھذا وذری ھذا، خذی ھذا وذری ھذا، خذی ھذا وذری ھذا۔ علی 3 دفعہ پکار کے کہ جہنم یہ تیرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا، جہنم یہ تیرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا، جہنم یہ تیرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ سو رہا ہے تو قریب والا اسے جگائے۔ علی ابن ابی طالب کے کرم کا جملہ میں تیری 4 نسلوں کے حوالے کر کے جا رہا۔ علی نے 3 دفعہ کہا جہنم کی آگ یہ تیرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا۔ میں روحانی طور پہ موجود تھا، میں نے علی جیسے سردار کے قدموں پہ کہا مالک یہ دنیا کا سب سے مشکل میدان ہے، زمانہ اسے میدان محشر کہتا ہے، آپ جہنم کی آگ کو کہہ رہے ہیں یہ تیرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا۔ فرمایا میرے دروازے کا طالب علم ہے، جا کے میرے شیعوں کو بتا دینا یہ علی کا اعلان ہے، جو علی کا ہو وہ جہنم کا نہیں ہوتا، جو جہنم کا ہو وہ پھر علی کا نہیں ہوتا۔ اللہ تو نے یا علی آکھن دیا سنگتا فرمایا یہ علی کا اعلان ہے، جو جہنم کا بل ہو وہ علی کا نہیں ہوتا، اور جس کے سینے پہ تمغہ ہو علی والا پھر وہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ اے نام لیوا بن میرے مرشد علی کا۔ ختم ہوتا میرا بیان، 3 سے 4 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے، نہیں تو آج نہیں تو کل یہ فانی دنیا فنا ہو جائے گی۔ میرے مولا امیر کا فرمان ہے یہ دنیا اتنی پست ہے۔ میرے علی شہنشاہ کا فرمان ہے الدنیا من الدنی، یہ دنیا پستی سے نکلی ہے۔ یہ دنیا اتنی پست اور تاریک ہے، جو تیرا جتنا قریبی ہے وہ بازار سے تیرا کفن لائے گا۔ ہو سکتا ہے مٹھا سن کے بولن دے آدھی ہو، میں جملہ مٹھا کر کے بابا جی جب پڑھ علی شہنشاہ نے فرمایا دنیا اتنی پست ہے، جو تیرا جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ مسجد میں تیری موت کا اعلان کروائے گا۔ تیرے اپنے رشتہ دار 10 15 20 گھنٹے اپنے گھر میں تجھے برداشت نہیں کریں گے، شریعت کے حکم سنائیں گے، جی شریعت کا حکم ہے جلدی دفناؤ۔ جس بندے کو تو یقین ہے اس نے نہیں مرنا، اس بندے کی اپنی مرضی، جس کو یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے اسے علی کو ماننا پڑے گا، ورنہ دنیا کتنی آج نہیں تو کل میں ختم میں گیا جناب آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کرنے لگا۔ یہ دنیا آج نہیں تو کل تاریک ہو جائے گی۔ ایک سفید رنگ کی چادر تیری مکمل ملکیت اس زمانے میں، وہ بھی اتنی لمبی کہ تھوڑی سی تیرے سر سے بلند، تھوڑی سی تیرے قدموں کے نیچے جا کے مضبوطی کے ساتھ تیرا بشری بدن باندھا جا سکے۔ اور قبر کہتے ہیں زیر زمین گہرے کھڈے کو، جس کی 6 دیواریں، بجلی ایجاد کرنے والا مر جائے اس کی قبر میں سوئی کے برابر ہوا یا روشنی کے لیے سوراخ رکھنے کی گنجائش نہیں۔ مربوں کی جاگیر کا مالک مر جائے، جب تک اپنی زمین کو اللہ کی ملکیت نہ سمجھے اس مٹی میں دفنانا حرام ہے۔ حسنین بھائی میں دیکھنا کہ اس مجلس میں کتنے بندے ہیں جو ذاکر سننے کے لیے نہیں، جو مولا کی ولایت کا رزق وصول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جس نے تیری اندھیری قبر کو منور کرنے ہیں اسی کو تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔
جس نے تیری قبر کو آسان کرنا ہے اسی سردار کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، جن بندوں کے چہرے پہ ولایت علی کا نور ہے اس نور میں اضافے کے لیے، اور جن بندوں کے چہرے پہ پریشانی ہے اس پریشانی میں اضافے کرنے کے لیے غدیری آج کے مجلس کا آخری پیغام تیرے حوالے کرنے لگا۔ نہ ڈرایا کر شبیر کے ماتمیوں کو، نہ ڈرایا کر علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کو، یہ نہیں کرو گے تو جہنم چلے جاؤ گے، یہ نہیں کرے گا تو جہنم چلے جائے گا۔ میری آنکھوں میں آ کے رکھ، قبر کی پہلی رات ہر مرنے والے سے 5 سوال تیرے چھٹے امام کے فرمان کے مطابق پوچھے جائیں گے۔ ممبر پہ ولایت اس وجہ سے نہیں پڑھی جاتی کہ نماز نہیں پڑھنی، ولایت اس وجہ سے نہیں پڑھی جاتی کہ روزہ نہیں رکھنا، جو اللہ کا واجب ہے وہ تیری گردن پہ واجب ہے، اس واجب کے اندر جو واجب ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے فکرہ قبول کر۔ 5 سوال قبر کی پہلی رات مفتی صاحب ہر بندے سے پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال نماز کا، دوسرا روزے کا، تیسرا حج کا، چوتھا زکات کا۔ جو احمد پور سیال میری گندم بھیجتا ہے وہ کل سے بند کر دینا، ورنہ نجف کا نوکر صدائے ولایت لگا کے جانے والا ہے۔ 5واں سوال علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ہوگا۔ اس وقت مومن ارادہ کرے گا میں خدا کے فرشتوں کو بتاؤں میں علی کو تسلیم کرتا ہوں، تو نہیں بولے گا۔ اٹھے گا شاہ نجف علی ابن ابی طالب اپنی کرسی سے اور اپنے حوالدار کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا اوے گھبراتا کیوں ہے، جتنا عمل تھوڑا ہے میں پورا کر دوں گا۔ جس بندے کے عقیدے مذہب نماز میں علی واجب ہے دائیں ہاتھ بلند ہے داری وما علینا الا البلاغ۔ یہ بیٹا ہے